کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ باپ جو ہے اس کا بھی کبھی دل چاہتا ہوگا کہ میرا بھی نام لیا جائے, میری بھی قربانیوں کا ذکر کیا جائے, مجھے بھی کسی اچھے لمحے میں یاد کیا جائے. کوئی یہ تو بتائے کہ وہ درخت جو سب کی دھوپ برداشت کرتا ہے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو چھاؤں دینے کے لیے, جب اس کو دھوپ لگتی ہے تو اس کو کہاں کی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے. کبھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ ابا جب تمہارے جوتے گھستے ہیں اور تمہیں مما لے کر جاتی ہیں کہ آؤ آپ کو نئے جوتے لے کر دوں, آپ آتے ہوئے بچوں کے لے آتے ہیں. کبھی اس سے آپ نے پوچھا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے دوائی لے لو, آپ کہتے ہیں نہیں پہلے بچے کی فیس جمع کروا دیتے ہیں. کبھی اس سے پوچھا ہے کہ جب عید پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیا سوٹ سلوانا ہے, آپ کے لیے آیا تھا وہ لے لیں, تو کہتے ہیں میرے بڑے بیٹے کو دے دو. اور جب بڑی عید پہ کہا جاتا ہے دوسرا سوٹ آپ کو سلوا دیں, تو کہتے ہیں میرے چھوٹے بچے کو دے دو. اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے عرصہ ہو گیا نیا سوٹ ہی نہیں پہنا, تو آگے سے جواب ملتا ہے ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے ہی تو سلوایا تھا. اور جانتے ہیں وہ تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے؟ 10 سال. 10 سال پہلے کا. ایک بات اور بھی میں سوچتا ہوں, وہ باپ جو ہے جس کا 10 سال پہلے ایک ہی ناپ تھا اور آج بھی اس کا وہی ناپ ہے, اس کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑ سکا. وہ کتنا مضبوط چیز ہے جو اپنے آپ کو اتنا مینج رکھے ہوئے ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے بچے اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. اگر وہ ہو بھی جائے تو بتا نہیں سکتا. وہ اپنی بیوی کے سامنے, اپنی بیٹی کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے اور اس معاشرے کے سامنے اس طرح سے خود کو پیش کرتا ہے کہ جیسے اسے طاقتور کوئی اور نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اس طاقت کے پیچھے چھپا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا رتبہ جو اسے اللہ نے دیا. اور جانتے ہیں وہ رتبہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, تو جانتے ہیں اس جنت کا پہنچنے کے لیے دروازہ بھی ہوتا ہے. اور جو 7 دروازوں میں سے سب سے بڑا مرکزی دروازہ ہے وہ باپ کے نام پہ کھلنا ہے. جب تک باپ کے نام پہ دروازہ نہیں کھلے گا, آپ ماں کے قدموں میں مجھے جنت تک نہیں پہنچ سکتے.